الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله الأتقياء وأصحابه البررة التقى وعلماء ملته الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ورے ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا بے حد فضل و احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور بے شمار درود و سلام اللہ کے محبوب اور ساری کائنات کے مطلوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حمد و صلات کے بعد آج تھوڑا سا بیان کرنا ہے اللہ کے نیک بندوں کے احوال شریفہ کو، کہ یہ سورہ فاتحہ شریف کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے راہ ہدایت کی نشاندہی فرما دی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمدیں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام ستائشیں وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، وہ قول سے ہوں یا فعل سے ہوں یا عمل سے ہوں یا حال سے ہوں، وہ اختیار سے ہوں یا اضطرار سے ہوں، سب کے سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، سب کو ان کی ابتدا سے ان کے حال کے مطابق ان کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وہ بہت مہربان ہے، دنیا میں مومن کافر سب کو اپنی عام نعمتیں عطا فرماتا ہے، جیسے ہوا، پانی، سورج، زمین، یہ سب ایسی عام نعمتیں ہیں جو اس کی مخلوق، چاہے وہ انسان ہیں یا حیوان ہیں، زمین کے اندر ہیں یا زمین کے اوپر ہیں، سبھی اس کی مہربانی کے دسترخوان پر اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اور وہ مہربان ہے، رحیم ہے کہ مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، اور قیامت کے دن تو بہت مہربانی فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن تمام رشتے ناتے سب ٹوٹ جائیں گے، مگر جو اللہ کے لیے تعلق ہوگا وہ وہاں قائم رہے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہاں تو باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، بیٹی ماں کے کام نہ آئے گی، دوست دوست کے کام نہ آئے گا، لیکن ایک ایسی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قیامت کے دن بھی اپنے گناہگار امتیوں کے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کا دن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل سے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، اور اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کی شفاعت سے
ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، کہ عبادت بھی تیری مدد سے ہوگی اور عبادت کی تکمیل بھی تیری ہی مدد سے ہوگی، اور قبولیت کا شرف بھی تیری مدد سے ہی ملے گا، کہ سب مددیں تیری ہی ہیں، وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، وہ فرشتوں کے ذریعے ہوں، وہ نبیوں کے ذریعے ہوں، وہ ولیوں کے ذریعے ہوں، وہ سب مددیں اللہ کی مددیں ہیں۔ وہ اپنے رسول کے واسطے سے مدد فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی مدد وہ اللہ کی مدد ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ جس طرح آئینے میں سورج کا عکس نظر آتا ہے، آئینے کا اپنا کوئی رنگ روپ نہیں ہے، وہ سورج آئینے میں داخل نہیں ہوتا، لیکن وہ آئینے کا کمال ہے کہ وہ اس سورج کے لیے وہ ایسا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتا ہے کہ آئینے میں سورج کا عکس نظر آتا ہے۔ تو یہ مقربان بارگاہ الہی ایسے صاف باطن ہوتے ہیں کہ اللہ کی شانیں ان میں نظر آتی ہیں۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث شریف کو بیان فرمایا کہ جب قبیلہ بنو حوازن کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے غلام اور اپنے اموال واپس لینے کا عرض کیا کہ جو مال غنیمت میں مال، جانور اور مرد عورتیں آئے ہیں، آپ ان پر احسان فرما کر انہیں آزاد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا دو میں سے ایک چیز لے لو، یا تو اپنے مرد اور عورتیں آزاد کروا لو یا اپنے مال ڈنگر لے لو۔ انہوں نے عرض کیا حضور اب ہمارے مرد اور عورتوں کو آزاد فرما دیں۔ فرمایا جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو کھڑے ہو جانا اور کہنا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین فی نسائنا و ابنائنا۔ یہ حضور نے سکھایا۔ فرمایا نماز جب ظہر کی ہو جائے تو کھڑے ہو کر کہنا ہمیں اللہ کے رسول کی مدد چاہتے ہیں، انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایاک نستعین کا معنی نہیں آتا تھا؟ جیسے آج یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تعلیم فرماتے کہ تم کہو انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے مدد مانگنا کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جانا کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا نا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کی طرف جاؤ تو کدھر گئے؟ اللہ کی طرف ہی گئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہ بارگاہ خدا تک وہ پہنچے گا کب؟ جس کے ہاتھوں میں دامن تمہارا نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک واصل فرما دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا اسی طریقے پر قائم فرمائی ہے کہ اشیاء کو ان کے اسباب کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے. تو جس طرح ظاہری اسباب ہیں اسی طرح باطنی اسباب بھی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حدیث صحیح ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو اس میں فلسفہ کیا ہے کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرے گا تو اس بندے کو مدد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور جس کی مدد کی وہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرے گا، اس کا احسان مانے گا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوا کرتی ہے. جس طرح اللہ تعالی علیم ہے اور علم استاد سے حاصل کرتا ہے بندہ، علم تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن حاصل کہاں سے کرتا ہے؟ استاد سے کرتا ہے. تو استاد خدا نہیں ہے لیکن خدا کی نعمت حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تمام اعمال خیر حضور نے ہمیں سکھائے ہیں، لیکن ہم نے کہاں سے سیکھے؟ ہم نے عالموں سے سیکھے، ہم نے صوفیاء سے سیکھے، اللہ والوں سے سیکھے. تو یہ سلسلہ ہے ایک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہر ایک کو پہنچ رہا ہے. اگر ہم اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو درخت کو دیکھو کہ جڑیں زمین سے غذا حاصل کرتی ہیں اور وہ جڑ جو زمین سے غذا حاصل کر رہی ہے وہ تنے کو بھی پہنچ رہی ہے، وہ ٹہنیوں کو بھی پہنچ رہی ہے، وہ پتوں کو بھی پہنچ رہی ہے، وہ پھولوں کو بھی پہنچ رہی ہے، وہ پھلوں کو بھی پہنچ رہی ہے. لیکن وہ روزی پہنچنے کا سبب رب نے درخت کی جڑوں کو بنایا ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں تمام مخلوقات کی اصل حضور کی ذات ہے کہ حضور کی ذات سے ساری مخلوق کو رب کا فیض پہنچ رہا ہے. تو جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس سے دعا کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھنا. اور اللہ کی سیدھی راہ کون سی ہے؟ جو اس کے رسول کی راہ ہے، جو اس کے ولیوں کی راہ ہے، جو شہیدوں کی راہ ہے، جو صالحین کی راہ ہے، جو صدیقوں کی راہ ہے. یہی سیدھی راہ ہے. آج کل یہ لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں. ظالموں ان کے پاس جاتے اس لیے ہیں کہ رب تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اس نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. کیا وعدہ فرمایا؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا. کن سے وعدہ فرمایا؟ اپنے ولیوں سے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں گے تو میں ضرور عطا کروں گا. اور وہ فرماتا آنا جلیس من ذکرنی، جس نے مجھے یاد کیا میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ ہم تو غفلت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو رب کو صدق دل سے یاد کرتے ہیں، سچے دل کے ساتھ یاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ تمہیں بھی رب کا فیض مل جائے گا. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو چاہے رب کے پاس بیٹھنا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھ جائے. حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ بتلایا کرتے تھے کہ میں حضرت کرما والے شریف حاضری کے لیے جا رہا تھا
جب میں رینالہ خرد کے قریب پہنچا تو وہاں بس رکی، تو وہاں سے ایک صاحب بس پر سوار ہوئے، میرے ساتھ جگہ خالی تھی، وہ سیٹ پر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھ سے کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حضرت کرما والے شریف جا رہا ہوں حاضری کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ چہرے سے تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، انسان کا چہرہ بتاتا ہے نا اس کے اندر کیا ہے، اگر انسان کے اندر علم ہو تو وہ بھی چہرے سے عیاں ہوتا ہے، اگر بندے کے اندر جہالت ہو تو وہ بھی عیاں ہوتی ہے، اگر گندگی اندر ہو تو باہر نکلتی کہ نہیں نکلتی، اور اگر اندر نور ہو تو وہ بھی باہر نکلتا ہے، روشنی اگر اندر ہوگی تو باہر بھی نکلے گی۔ تو آپ فرماتے میں نے دل میں خیال کیا کہ قریب آ کر یہ عجیب آدمی مل گیا، تو آپ فرماتے میں نے پوچھا جناب کا شغل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں اسکول ہیڈ ماسٹر ہوں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی اسکول ٹیچر رکھ لو، میں بھی تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو مجھے آگے سے سوال کرنے کہ کیا آپ نے نارمل اسکول میں ٹریننگ لی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے جب تک بندہ نارمل اسکول میں ٹریننگ نہ لے وہ پڑھا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا آپ خود ہی تو کہہ رہے میں پڑھا لکھا ہوں، جب میں پڑھا لکھا ہوں تو کیوں پڑھا نہیں سکتا؟ کہنے لگے پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ نارمل اسکول میں ٹریننگ لینا بھی ضروری ہے، پھر وہ بچے کو پڑھا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں پڑھا لکھا ٹریننگ لینے جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ٹریننگ لینے جا رہا ہوں۔ جب حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت کرما والے شریف، تو آپ کا کشف تو بہت مشہور، بڑا ہی مشہور۔ تو آپ نے جب سلام عرض کیا تو آپ فرمائیں گے پیر جی آپ پھر ٹریننگ لینی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کے پاس جانے سے بندے کی قسمت بدلتی ہے، مہربانی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے، اس کی رحمت ملتی ہے۔ کیسے ملتی ہے؟ رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوں کے قریب ہے، ویسو تو اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے پر اس کی رحمت محیط ہے، لیکن اگر تم نے رحمت لینی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ، داتا صاحب جاؤ، بابا صاحب جاؤ، وہاں رب کی رحمت بٹ رہی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے بھئی اگر تمہارے دروازے کے سامنے سے ریلوے لائن گزرتی ہو اور تم گاڑی پر سوار ہونا چاہو اور کہو کہ ریلوے لائن سے ہمارے قریب ہی تو گاڑی گزرتی ہے، جب گزرے گی تو ہم اس پر بیٹھ جائیں گے، تو بتائیے وہ اس گاڑی پر بیٹھ سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں، اس کو گاڑی پر بیٹھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی اسے اسٹیشن پر جانا ہوگا۔ کہاں جائے؟ اسٹیشن پر جائے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح گاڑی کا اپنے قریب سے گزرنا وہ گاڑی پر بیٹھنے نہیں دیتا ڈرائیور، وہ کہتے ہیں اسٹیشن پر جاؤ، فرمایا رب کی رحمت تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ملتی رب تعالیٰ کی رحمت کے اسٹیشنوں پر ہے، اور وہ اللہ کے ولیوں کی درگاہیں ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کی درگاہیں ہیں جہاں رب کی رحمت ملتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ کے نیک بندے ذاکرین یہ ایسی قوم ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں۔
آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں اور بھانجے بھی ہیں، یعنی نسبی تعلق بھی ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھانجے ہیں اور مرید بھی ہیں۔ تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ جنید لوگوں کو واز کیا کرو، کہ لوگوں کی ہدایت ہے تمہارے واز میں۔ تو آپ انکار کر دیتے کہ آپ کے ہوتے تو میں نہیں کر سکتا، ازراہ ادب عرض کر دیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں سویا کہ میرا بخت بیدار ہوا اور مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا جنید لوگوں کو واز کیا کرو، لوگوں کو واز کیا کرو، لوگوں کو سمجھایا کرو۔ تو آپ فرماتے جب میں اٹھا تو بڑا فرحاں، بڑا خوش، اور اپنے نصیب پر ناز کر رہا ہوں کہ مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور ادھر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مرید سے فرماتے جاؤ اور جنید کے پیچھے جا کر نماز پڑھو، اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو ان سے کہنا کہ حضرت سری فرماتے ہیں اے جنید اب انکار نہ کرنا، اب تمہیں اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں سلام پھیر کے فارغ ہوا، اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور جب مجھے اپنے شیخ کی یہ بات پہنچی تو میں حیران رہ گیا۔ میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رات رب کریم کی زیارت ہوئی اور رب نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو کہا کہ جنید کو واز کرے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زندہ زندہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ میرے شیخ تو میری نیند کے خوابوں سے بھی واقف اور آگاہ ہیں، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب ان سے فرما دو عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ابھی ان قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھے گا، والمومنون، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ اور حضرت سیدی محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ رب تبارک و تعالی دن رات میں 360 مرتبہ اپنی نظر ربوبیت سے اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 360 مرتبہ اپنی امت پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور ولی کامل شیخ کامل دن رات میں 360 مرتبہ نظر ولایت سے اپنے مریدوں پر نظر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے اپنے ان انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلا جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بغیر ہدایت کے اللہ کا انعام نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو، ہدایت کے بغیر اللہ کا انعام نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ انعام نہ کسی کافر پر ہے، نہ کسی سکھ پر ہے، نہ کسی ہندو پر ہے، نہ یہودی پر، نہ عیسائی پر، اور کسی گمراہ پر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ وہابیوں میں، نہ دیوبندیوں میں، نہ شیعوں میں، نہ چکڑالویوں میں، کسی میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ولی تو ہدایت پر ہوتا ہے، اور یہ سارے لوگ گمراہ ہیں۔
جو سیدھی راہ کو چھوڑ دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ سنی ہو، مسلمان ہو، پھر اسے اللہ کا قرب اور اس کی ولایت حاصل ہوتی ہے. اور اگر راستے سے ہٹ گیا تو اسے فیض نہیں ملتا. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے میں نے نظر کشف سے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں دھاگے کی طرح، اور ہر بندہ مومن کے دل میں پیوست ہو رہی ہے. جس طرح سورج کی روشنی آتی نا زمین پر، ایک ایک ذرے پر سورج کی روشنی اور کرنیں پڑتی ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رحمت سے ہر بندہ مومن کے دل میں حضور کی نظر رحمت پڑتی ہے. تو آپ فرماتے میں نے جان لیا کہ یہ مسلمان جو ایمان پر قائم ہیں یہ حضور کے فیض کی برکت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیض کی برکت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اگر اللہ کے نبی کی نظر امتی سے اٹھ جائے تو امتی بے ایمان ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے مولا جلدی میں نے اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ساری اپنے رب کی طرف ہو گئی اور امت سے نظر اٹھ گئی تو وہ گسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، گائے کی پوجا شروع کر دی. تو آپ فرماتے ہیں یہ حضور کی نظر کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات کو دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت سے توجہ نہیں ہٹائی. اور علماء فرماتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر دھیان اپنی امت کی طرف رہا، وگرنہ وہاں جا کے تو کوئی واپس آنے کی کب آرزو کرے. حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ علماء نے بیان فرمایا کہ وہ جنت میں جب گئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلیے حضور واپس. فرمایا اب تو میں نہیں جاتا جنت میں جا کر، کیونکہ رب نے فرمایا جنت میں داخلے کے بعد یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. تو کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم بھی میں نے پا لیا. پھر رب نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پول صراط سے بھی میں گزر گیا، اب جنت میں جانے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا، میں تو نہیں جاتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمایا ادریس کو یہیں رہنے دو، سب کچھ اس نے میرے حکم سے ہی کیا ہے. تو وہ تو جنت میں ہی رہ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے، مالا اعلیٰ میں بھی گئے، اور وہاں بھی گئے جہاں سب جہاد ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے پھر زمین پر اپنی امت میں بھی تشریف لے آئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو مسلمان نظر آتے ہیں نا، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربانی اور توجہ کی برکت ہے. تو بعض متکبرین نے انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارا وہ تاگا جو ہے وہ تار توڑ دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے دل میں آ رہی ہے. تو انہوں نے تکبر سے کہا ہاں توڑ دو. میں نے 3 مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا توڑ دو. تو میں نے کینچی پھیر دی. فرماتے کچھ دن نہ گزرے کہ وہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے. جو ہم مسلمان ہیں تو یہ سب حضور کا کرم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے پیچھے
ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی کتاب و سنت پر عمل کرو، میں نے کہا رب نے یہاں تو یہ نہیں فرمایا کہ کتاب و سنت پر عمل کرو، رب نے کہا میرے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلو، اور وہ فرماتا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری بارگاہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اب ہر شخص جو ہے، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، سارے کتاب و سنت کے ہی مدعی ہیں نا، کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، پر رب نے بتایا میرے نیک بندے جو ہیں وہی صحیح کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت سے اللہ کے ولیوں کو پہچانو اور اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل کر رب تعالیٰ تک پہنچ جاؤ۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا، یاد رکھو، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنے والا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اور ہدایت رب تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ ہدایت کس پر موقوف ہے؟ اللہ کے فضل پر۔ اگر کوئی چاہے کہ میں ہدایت پاؤں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلے، کہ وہ اللہ کی کتاب کو بھی جانتے ہیں، رسول کی سنت کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کتاب اللہ اپنے دوستوں کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا کہ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن ضرور سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا قرب قیامت میں گمراہ لوگ ہاتھ میں قرآن لے کر کہیں گے آؤ قرآن کی طرف، حالانکہ وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں وہ مشکل وقت کتنا ہوگا کہ جب چور اور ڈاکو مصلح اور خیر خواہ کے روپ میں آ کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، کتنا مشکل ہوگا اس وقت۔ تو اس لیے رب تعالی نے اپنے بندوں کی ضمانت دی ہے کہ ان پر شیطان کا فریب اور داؤ نہیں چلتا، اور شیطان نے بھی اپنی عاجزی ظاہر کی ہے۔ اس نے کہا تھا لَأُوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر تیرے وہ بندے جو تیرے خالص اور مخلص ہیں، ان پر شیطان کا جادو فریب نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے نے شیطان کو دیکھا، اس نے بڑی رسیاں اور سنگل پکڑے ہوئے تھے، تو پوچھا کدھر جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے کا بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، جیسا بندہ ہو ویسا اس کے اوپر میں جال ڈالتا ہوں۔ کہنے کہ یہ جو جاہل صوفی ہوتے ہیں نا، جن کو دین کا علم نہیں ہوتا، ان کو تو میں کچے دھاگے کی طرح لے لیتا ہوں، اور کچھ وہ ہیں اللہ کے بندے جو سنگلوں سے بھی قابو نہیں آتے۔ کہنے کہ ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ ایک زاہد جو علم نہیں رکھتا تھا، تسبیح بڑی کرتا تھا، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، راستے میں شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس شیشی میں مخلوق کو بند کر سکتا ہے؟ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کوئی مخلوق تو اتنی بڑی ہے اور شیشی چھوٹی سی ہے۔ ان کا جائیے حضرت، کہنے کا دیکھو اس کو اللہ کی قدرت پر بھی ایمان نہیں ہے، یہ تو کچے دھاگے کی طرح جاتے ہیں۔ کہنے کا آؤ جو میں تمہیں دکھاؤں جو سنگل سے بھی قابو نہیں آتے۔ ایک عالم دین گھر سے نکلے نماز پڑھنے کو، اور یہ چلا آگے سے کہ حضرت یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ اس شیشی میں مخلوق کو بند کر سکتا ہے؟ تو وہ عالم فرمائیں گے تو مجھے شیطان لگتا ہے خبیث، تو اس شیشی کی بات کرتا ہے، خدا چاہے تو سوئی کے ناطے سے ساری مخلوق کو گزار دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ۔ یاد رکھو وہ شیطان کے فریب میں جو کہتے اللہ نبی کو کوئی طاقت نہیں دیتا، اللہ ولی کو کوئی طاقت نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ شیطان کے چیلے رب کی قدرت پر ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں تو پھر اللہ کے نبیوں کے کمالات کے منکر تو نہ ہوں، اللہ کے ولیوں کی کمالات اور کرامات کا انکار تو نہ کریں۔ وہ اصل میں شیطان کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کے برے کام ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ہر شیطانی فریب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔